الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج سورہ بقرہ پہلے پارے کا 15واں رکوع اور 16ویں کلاس کے ساتھ ہم اپنی کلاس روم میں موجود ہیں۔ آج انشاءاللہ 8 آیات مبارکہ آیت نمبر 122 تا آیت نمبر 129 جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، ان کی تلاوت سنیں گے اور ترجمہ تشریح۔ تو کلاس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام مجید اور انہی آیات مبارکہ سے ہوگا۔ میں دعوت دیتا ہوں حافظ رضا احمد صاحب کو کہ وہ آج سورہ بقرہ کی 122 سے 129 نمبر آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ قابل احترام آج کی آیات مبارکہ یہ ہمارے پہلے پارے کی تقریباً سیکنڈ لاسٹ رکوع اور اس کی اختتامی آیات مبارکہ ہیں۔ اگر ہم سورہ بقرہ کو دیکھتے ہیں تو یہ تقریباً 40 رکوعات پہ مشتمل ہے، جن میں ہم اگر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں تو پہلا حصہ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ ہے اور جو اس کا آخری حصہ ہے وہ امت مسلمہ کے لیے ہدایات ہیں، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل اپنی امامت سے معزول ہو گئے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اور تورات کو اور اس کے احکامات کو صحیح طور پر قائم نہ رکھنے کی وجہ سے،
اب آپ دیکھیں گے کہ آج کی جو ہماری آیات ہیں یہ تقریباً اختتامی خطبہ ہیں جو بنی اسرائیل کو اللہ نے خطاب فرمایا ہے اور ان کے جو عادات و اطوار ہیں ان کو گنوائے ہیں۔ اب آگے جب ہم پڑھیں گے، خصوصاً دوسرا پارہ جب شروع ہو جائے گا تو پھر ایمان والوں کو خطاب ہوگا، اور امامت بھی بنی اسرائیل سے لے کے بنی اسماعیل کو دے دی جائے گی، اور جو قبلے کی تعیین ہے وہ بھی بیت المقدس سے ہٹا کر وہ مسلمانوں کو ان کا جو خانہ کعبہ ہے اس کو قبلہ بنا دیا جائے گا۔ تو یہ آج کی جو آیات مبارکہ ہیں یہ بڑی اہم ہیں، سابقہ ہر رکوع اور قرآن کی ہر آیت کی طرح، اور خصوصاً جو اگلا رکوع ہے وہ ہمیں اگلے فیز کے اندر داخل کرے گا۔ تو اس کا مزید ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ اگر آپ دیکھیں تو اہل کتاب میں سے یہودیوں کا یہ موقف تھا کہ ہم تو یہودی ہیں اور ہم عیسائی ہیں، اور حضرت ابراہیم کا جو طریقہ ہے وہ ہم فالو کریں یا نہ کریں، کم از کم ہمارے لیے یہودی اور عیسائی ہونا ہی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس دعوے کو رد فرمایا ہے کہ یہودی عیسائی ہونا ہی جو ہے وہ باعث شرف نہیں ہے، بلکہ میرے ابراہیم خلیل اللہ کی تعلیمات کو فالو کرنا یہ بنیادی طور پر تمہارے لیے شرف کا باعث ہے۔ تو آج کی آیات مبارکہ میں ان کو بڑا جھنجھوڑا گیا ہے اور بڑے سخت الفاظ کے ساتھ بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا۔ شاید اب ہمیں دہرانے کی ضرورت نہیں کہ بنی اور اسرائیل یہ امتزاج ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور پھر ان کی اولاد میں جتنے بھی انبیاء اور امتیں آئیں وہ ساری بنی اسرائیل کہلاتی ہیں، اور یہ سلسلہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب اور پھر اس سے آگے حضرت عیسیٰ تک یہ ہزاروں انبیاء کی تعداد کا ایک سفر ہے جو بنیادی طور پر بنی اسرائیل ہی کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت خطاب فرما رہے ہیں اور ان کے تمام جو دعوے ہیں ان کو آج رد کیا جا رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل، یا کا معنی اے، یہ حرف ندا ہے، بنی اسرائیل اے یعقوب کی اولاد، اذکروا یاد کرو، فعل امر ہے، نعمتی میری نعمت کو۔ کون سی میری نعمت؟ التی اس میں موصول ہے، ریلیٹو پروناؤن ہے، انعمت جو میں نے کی، علیکم تمہارے اوپر، اور وہ جو نعمت ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں گنوا دی بڑے شروع میں کہ اللہ نے انہیں فضیلت دی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، واو کا معنی اور، انی بے شک میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت بخش دی، علی العالمین سب زمانے والوں پر۔ تو یہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، لیکن یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جس زمانے میں بنی اسرائیل تھے وہ توحید کے بہت بڑے علمبردار تھے، اور اس زمانے میں چونکہ ہر جگہ پہ شرک تھا تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اور ان کے انبیاء کو، جو کچھ چیدہ لوگ تھے، ان کو توحید جو ہے اس کے اوپر کار باندھ رہنے کا شرف بخشا تھا۔ تو اس وقت چونکہ ساری دنیا شرک میں مبتلا تھی، اللہ ان کے اوپر اپنے اس احسان کو جو ہے وہ ریئلائز کروا رہا ہے کہ یاد کرو کہ میں نے تمہیں تمام زمانوں پر اور زمانے والوں پر فضیلت دی تھی، یعنی تمہیں ایک بہت بڑی دولت تھی، دولت ایمان اور دولت توحید و رسالت جو میں نے تمہیں عطا فرما دی۔ اس کا مطلب اب یہ نہیں کہ آج بھی بنی اسرائیل جو ہیں وہ سارے جہان والوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ فضیلت ہر زمانے میں صرف وہ رکھے گا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوگا، جس کے دل کے اندر نور توحید اور نور ایمان، نور قرآن اور آقا دو جہاں کی محبت اور آپ کا ادب و احترام ہوگا، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے اوپر اس کا ایمان ہوگا، وہ ہر زمانے والوں پہ پھر ہر زمانے میں فضیلت رکھے گا۔ اور جس زمانے میں ان کو یہ نعمت یاد دلائی جا رہی ہے، ان میں یہ سارا کریڈٹ صرف کس کے پاس تھا؟ بنی اسرائیل کے پاس تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں سب زمانے والوں پر فضیلت بخش دی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، یہ بھی بنی اسرائیل کا ایک زوم تھا، اور جو انہوں نے خود اپنے اندر ایک پیدا کر دیا تھا، ہم اللہ کی بڑی لاڈلی قوم ہیں، اللہ ہمیں بخش دے گا، اور نہیں تو ہمارے بڑے بڑے تعلقات ہیں، ہم انبیاء کی اولادیں ہیں، تو ہمیں اللہ ضرور بخش دے گا۔ تو ان کی آخرت کے حوالے سے جو مسکنسیپشن ہے اس کو بھی دور کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، واو کا معنی، اور اتقوا ڈرو، یومن اس دن سے، لا نہ تجزی بدلہ ہوگا، نفسن کوئی شخص، ان نفس کسی دوسرے نفس کا، شیئا ذرا برابر بھی۔ یعنی تمہیں یہ زوم ہے اے مدینے میں رہنے والے یہودیو،
یا پہلے جو ہسٹری چلی آ رہی ہے اس میں کہ تم انبیاء کی اولاد ہو، تمہارے بڑے بڑے تعلقات ہیں، تم سرمایہ دار ہو بڑے، تو تم بخش دیے جاؤ گے، کوئی نہ کوئی تمہارا وسیلہ روزگار مرنے والے دن اس وقت بھی بن جائے گا. تو کہا گیا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا ذرا برابر جو ہے وہ بدلہ نہیں بنے گا. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعہ. ایک اور جو ان کا زوم ہے اس کو اب مزید رد کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے ولا يقبل منها عدل. چلیں کوئی زیادہ نہیں تو اتنی ساری بات تو ہو جائے گی کہ کوئی برابری کا سودا ہو جائے گا، چلیں بڑا سودا نہ ہو. تو ان کے اس زوم کو بھی رد کیا گیا. ولا يقبل واو کا معنی اور لا نہ، يقبل یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسو سینس ہے، قبول نہیں قبول کیا جائے گا، منہا اس سے عدل کوئی معاوضہ، یعنی کوئی پیسہ دے کر یا کوئی اور چیز دے کر، غلام آزاد کر کے نہیں، ایسا معاملہ کوئی نہیں ہوگا. ولا تنفعها شفاعہ، واو کا معنی اور لا کا معنی نہ، تنفع فائدہ دے گی، نفع دے گی، ہاں اسے شفاعتن کوئی سفارش. ولا هم ینصرون، اور نہ ہی کسی بھی معاملے میں منکرین حق کی جو ہے وہ مدد کی جائے گی. لیکن ایک بات یہاں اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ کوئی کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا، کسی سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، یا کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی، یا کوئی مدد جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. کیا یہ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے؟ یہ ہے ان کے باطل عقیدے کا رد. ورنہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ مومنین جو ہیں ان کی مدد کی جائے گی، اور آقا دو جہاں اپنے گناہگار امتیوں کی سفارش اور شفاعت بھی کریں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس وقت کوئی کہہ دے کہ جی میرے اعمال اس کو دے دیے جائیں، اور اس کے مجھے وہ بڑے کڑے الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ بیٹا اپنے باپ سے اور ماں اور بیٹی اپنے ماں اور بیٹی سے جو ہے وہ بھاگے گی، وہاں تو کوئی چیز کام نہیں آئے گی. لیکن باذن اللہ جس کا اللہ اذن دے دے گا وہ پھر سفارش بھی قبول ہو جائے گی اور اس کی اللہ مدد بھی فرما دے گا. لیکن دنیا میں باطل عقائد رکھ کے پھر قیامت والے دن جا کے کہنا کہ ہماری کوئی مدد کر دے گا دنیاوی اعتبار سے، تو یہ عقیدہ جو ہے یہ باطل ہے. یہی اہل کتاب کو بات ریئلائز کروائی گئی. ورنہ ہمارے نزدیک آقا دو جہاں کی جو شفاعت ہے وہ برحق ہے، اور حضور شفاعت فرمائیں گے. قرآن بھی مومنین اور اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت فرمائے گا. نیک لوگ بھی جو ہیں وہ سفارش اور شفاعت فرمائیں گے، لیکن وہ لڑ کے نہیں بلکہ بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ. اب یہودی یہ کہتے تھے جو مدینے میں آباد تھے وہ بھی، اور ایک پورا تسلسل چلا آ رہا تھا، پورا مائنڈ سیٹ اہل کتاب کا، کہ ہم تو ابراہیمی ہیں، ہمارا تعلق تو حضرت ابراہیم سے ہے، ہم ان کی نسلی خونی اولاد بھی ہیں، اور ہم ان کی کتابوں کو بھی اون کرنے والے ہیں. جس جگہ پہ وہ تشریف لائے ہم نے اس جگہ کو بھی بڑا آباد کیا ہوا ہے. تو ان کے اس زوم کو رد کیا جا رہا ہے کہ تم جس ابراہیم کو اون کرتے ہو وہ پتہ نہیں کون سا ابراہیم ہے، میرا ابراہیم تو یہ ابراہیم ہے جس کی باتیں میں کر رہا ہوں. تو حضرت ابراہیم کا جو ماڈل ہے وہ اللہ ہمارے سامنے بیان فرما رہا ہے. لیکن ضمناً آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا جو علاقہ ہے وہ موجودہ جو ہمارا عراق ہے اس کا ایک شہر ہے تاریخی اعتبار سے، جس کو اس وقت کے اعتبار سے اور کہا جاتا ہے، جس کو انگلش میں ہم UR کے نام سے لکھتے ہیں. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہیں پر پیدا ہوئے، وہیں پر جو ہیں وہ اپنی توحید اور تعلیم کی باتیں جو ہے وہ آگے بڑھائیں. اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل کو اور اماں ہاجرہ کو لے کر اس عربوں کی اس مڈل والی جگہ پہ تشریف لائے جہاں آج جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے. یہاں اللہ کے گھر کو تعمیر کیا. تو یہ ایک شفٹنگ تھی. بنی اسرائیل کا پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، اپنے اعمال بری عادات کی وجہ سے اللہ نے حضرت ابراہیم کی وہ دعا قبول کر لی جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تیرا گھر بنا دیا ہے، اب اس کو آباد کرنے والا بندہ بھی بھیج. تو ایک نیا شہر حضور کے لیے بسایا گیا جو موجودہ مکہ مکرمہ ہے، اور اس کے پہلے مکین حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور حضرت اماں ہاجرہ تھی. پھر وہاں سے کیسے قافلہ گزرا، آب زمزم جو ہے اس کا کیسے اجرا ہوا. تو یہ ساری جو نعمتیں ہیں کچھ آیات کے اندر آ جائیں گی، آپ ذرا ترجمہ دیکھیں گے تو اللہ فرما رہا ہے اے اہل کتاب، اے مدینے کے یہودیو، تم کس ابراہیم کی بات کرتے ہو؟ میرے ابراہیم کو تو دیکھو، وہ تو یوں کرتے تھے، اور تم نے
ہر ظالم کے مددگار بن کے اور ہر مظلوم کے اوپر مزید ظلم کر کے تم تو ہدایت کا راستہ مارے بیٹھے ہو، تم کس ابراہیمی دین کے دعوے دار ہو۔ یہ ذرا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو اللہ ریئلائز کروا رہا ہے۔ ذرا ترجمہ دیکھیے گا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، واو کا معنی ہے اور یہ کنجنکشن ہے، یہ حروف عطف ہے، ہزاروں مرتبہ قرآن مجید میں یہ ریپیٹ ہوا ہے۔ اور از جب یہ ایڈورب ہے اور ایڈورب آف ٹائم ہے، اس کو ہم اس میں ظرف کہتے ہیں۔ واو اور از جب ابتلا آزمایا، اسی سے ہم اردو والا لفظ بولتے ہیں مبتلا ہونا، فلاں بندہ فلاں مرض میں مبتلا ہے۔ اور جب آزمایا ابراہیم، کس کو؟ ابراہیم کو، رب ہو، اس کے رب نے، رب و فاعل ہے اور ابراہیم مفعول ہے زبر کے ساتھ، بکلمات چند باتوں کے ساتھ۔ تو جب آزمایا اللہ نے ابراہیم کو تو فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے ساتھ تصدیق بھی فرما دی، میں نے آزمایا لیکن فَأَتَمَّهُنَّ، فا کا معنی پاس اتم، اس نے پورا کر دیا، ہن ان ساری باتوں کو۔ اچھا وہ باتیں اگر دیکھیں تو بڑی انٹیگریٹڈ ہیں۔ وہ باتیں کیا کیا تھیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پہلے اولاد نہیں تھی، اللہ نے اللہ کے حضور دعا کی تو اللہ نے اولاد دے دی۔ اب جب اولاد مل گئی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کی شکل میں، تو اللہ نے پھر فرمایا کہ اب ان کو یہاں سے لو اور ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ آؤ جو ہزاروں میل کی مسافت پر ہے، یعنی جہاں پر پیدائش ہے عراق اور وہ پورا علاقہ، اور وہاں سے مکہ مکرمہ، کہ اپنی بیوی کو بھی لے جاؤ اور اپنا جو بیٹا تمہیں ہم نے دیا ہے اسماعیل کی شکل میں، اس کو بھی لے جاؤ، وہاں چھوڑاؤ۔ اب پہلے اولاد نہیں، پھر اولاد مل گئی، اولاد ملی تو اللہ نے فرمایا آپ اس کو ایسی جگہ پہ چھوڑ آؤ جہاں نہ پانی ہے اور نہ کوئی سبزہ ہے۔ جب وہاں چھوڑ دیا، وہاں پر اللہ نے آب زمزم جو ہے وہ جاری فرما دیا، اور ایک قبیلہ آیا، وہاں وہ کیسے آباد ہوا، قبیلہ جرہم، یہ پوری ایک تاریخ اور ہسٹری جو ہے یہ اس کے اندر باتیں موجود ہیں۔ اور بیٹا جب بڑا ہوا تو پھر اللہ رب العزت نے ایک نئے امتحان میں حضرت ابراہیم کو ڈال دیا۔ وہ کیا تھا؟ آپ قربانی کرو جی، اپنا بیٹا ذبح کرو۔ اللہ رب العزت کے خلیل نے بیٹے کو جو ہے وہ پیشانی کے بل لٹایا تو اللہ نے اس آزمائش میں بھی ان کو پورا اتار دیا۔ آپ اگر پھر مزید دیکھیں ابتداءً تو پھر وہاں پر یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ نمرود کے مقابلے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے رہے، اور پھر آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا، اور وہ جو نار نمرود ہے وہ اللہ نے گلزار بنا دی۔ یہ پوری وہ باتیں ہیں جن کو قرآن نے ایک لفظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اور وہ لفظ کیا ہے؟ بکلمات۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم خلیل اللہ کو آزمایا بکلمات، چند باتوں کے ساتھ۔ وہ باتیں میں نے کچھ آپ کے خدمت میں پیش کر دی۔ تو قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ابراہیم تو نے ساری باتوں میں خود کو پورا کر دکھایا تو اب میں جو ہے وہ تجھے لوگوں کا امام بنانے لگا ہوں۔ قال، فرمایا، انی بے شک میں جاعلو بنانے والا ہوں کا تمہیں للناس لوگوں کا امام۔ اب جو انسانیت آنے لگی ہے نا، جب میں نے وہ تعارف میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اب بنی اسرائیل سے ان کی امامت لے کے اللہ رب العزت بنی اسماعیل کی طرف اس کو شفٹ فرمانے لگا، کیونکہ یہ سینکڑوں سال کا جو سفر ہے حضرت ابراہیم کے دو بیٹوں حضرت اسحاق اور اسماعیل سے، یہ جو حضرت اسحاق سے نسل چلی ہے یہ حضرت عیسیٰ تک جو ہے یہ پہنچی۔ اب وہاں سے یہ بہت دور کی بات ہے جس کو وہ شفٹنگ کی بات کی جا رہی ہے کہ میں تو لوگوں کا تجھے امام بنانے لگا ہوں۔ اب اللہ رب العزت کی حضور عرض کیا حضرت ابراہیم نے، قال، عرض کی، ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کا کیا بنے گا؟ تو یہاں دیکھیں جی ایک بڑی بات ہے جو آج ہماری تربیت میں ہونی چاہیے کہ آج عمومی طور پر جو ایک برہمانہ مزاج کے ساتھ مذہبی لوگ اپنی روحانی یا علمی گدیوں کے اوپر جو ہے وہ مسند آ رہا ہیں کافی سالوں سے، دہائیوں سے، ان کو غور کرنا چاہیے کہ ان کی اولادیں کس طرف آج جا رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جن کی اتباع کرنے کا اللہ نے اپنے حبیب کو بھی حکم دیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ عرض کرتے ہیں اللہ میری اولاد میں سے بھی امام ہوں گے سارے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، قال فرمایا، یعنی اللہ نے فرمایا لا ینالو، لا کا معنی نہیں، ینالو پہنچے گا، عہدی میرا وعدہ، کون سا وعدہ؟ کہ امام بنانے لگا ہوں تجھے اور تیری اولاد میں سے ہر ایک کو، لیکن اللہ نے فرمایا لا ینالو نہیں پہنچے گا، عہدی میرا وعدہ، الظالمین
ظالموں کو میرا وعدہ یہ نہیں پہنچے گا. ظالم کبھی امام نہیں بن سکے گا، اگر بنے گا تو وہ ایک ظالم امام ہی ہوگا، وہ بہتر امام نہیں ہو سکتا. تو آج جو بڑے باپ کا بیٹا ہے وہ بڑا بیٹا تصور ہوتا ہے، علم پیچھے رہ جاتا ہے، روحانیت پیچھے رہ جاتی ہے، قرآن حدیث پیچھے رہ جاتا ہے. تو یہ بات جو ہے یہ ہماری بڑی سمجھنے والی ہے اور بڑی تربیت والی بات ہے. اور یہ جو گزرا ہے عرصہ، تقریباً قریب جو ہسٹری ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ تقریباً کو 2100 سال بنتے ہیں. اور پھر حضرت عیسیٰ سے آقا دو جہاں کا جو زمانہ ہے یہ تقریباً 571 اور 70 کے قریب ہے. ڈاکٹر حمید اللہ نے اور باقی لوگوں نے تقریباً آقا دو جہاں کی جو پیدائش مبارکہ ہے وہ 569، 570 اور 571 عیسوی لکھی ہے، اور اپریل کے مہینے کی جو کچھ تاریخیں ہیں وہ متعین کی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یہ وہی تسلسل ہے جو اللہ اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے. واو کا معنی اور، اذ جب جعلنا ہم نے بنایا، البیت گھر کو، مثابہ اجتماع کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، وامنا اور امن کی جگہ. ہم نے جب گھر کو بنا دیا، یعنی کون سا گھر؟ بیت اللہ. میں نے عرض کیا نا کہ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور آپ کے بیٹے نے جو گھر تعمیر کیا تھا، یہ ایک صدیوں بعد اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ یہ بنی اسرائیل اللہ جب ان کو انعامات کی دولت سے نوازے گا اور اس کے بعد یہ بے عملی کی طرف چلے جائیں گے تو یقیناً امامت اور جو قبلے کی تعین ہے وہ تبدیل ہو کے پھر کدھر آئے گی؟ خانہ کعبہ کی طرف آئے گی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ میرا جو گھر ہے وہ بن گیا ہے ابراہیم خلیل اللہ نے. وَاتَّخِذُوا، اب تم یہ کرو کہ واو کا معنی اور اتخذوا تم بناؤ، من مقام ابراہیم مصلی، من کا معنی سے یا کو، یہ پریپوزیشن ہے، آپ کہیں بھی اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. واتخذوا تم بناؤ، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، مصلی نماز کا مقام. یہ دیکھیں نا یہ نسبت ہے ایک روحانی کہ اللہ رب العزت کا نیک بندہ ابراہیم خلیل اللہ جب پتھر پہ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے ہیں، رب تعالیٰ کو وہ پتھر بھی اتنا پسند ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اس پتھر کو تم کیا بنا لو؟ مصلی، نماز کی جگہ بنا لو. یہ ہے نسبت. اور نسبت انبیاء ہو، نسبت اولیاء ہو، اللہ رب العزت کو اپنے نیک لوگوں کی ہر ادا جو ہے وہ اسی طریقے سے پسند ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں عمرہ کرنے کے بعد، حج کا طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر جو 2 نوافل ہیں وہ ہر بندہ مومن پڑھتا ہے. آج کل تھوڑا زیادہ رش ہوتا ہے تو جو ہی وہ جو طواف ہے وہ ختم ہوتا ہے تو لوگ دائیں طرف ہی نکل جاتے ہیں اور باہر جا کے 2 نفل پڑھتے ہیں. مقام ابراہیم کے پاس نوافل جو ہیں لوگوں کی کثرت کی وجہ سے اب نہیں پڑھے جا سکتے ہوتے. آپ جو ہی حجر اسود کراس کرتے ہیں آپ کو تھوڑے سے فاصلے پر جو ہے وہ مقام ابراہیم نظر آتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے اس نیک ابراہیم بندے ابراہیم خلیل اللہ کی اس چیز کو بھی یادگار بنا دیا. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اب یہ تیاریاں ہو رہی ہیں. وَعَهِدْنَا واو کا معنی اور عہدنا ہم نے وعدہ لیا، ہم نے تاکید فرمائی، إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ابراہیم کو، و اسماعیل اور اس دونوں باپ بیٹے کو ہم نے تاکید فرمائی. کیا تاکید فرمائی؟ ان کے طہرا تم دونوں خوب پاک رکھنا، بیتی میرے گھر کو، میرے گھر کو پاک رکھنا. یہاں پر ٹھہر کے ذرا سوچیں کہ پوری انسانیت میں سے ملت ابراہیمی میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا کتنا مقام ہے، اور وہ جد الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے فادر ہیں، دادا جی ہیں. اور اللہ رب العزت ان کو کس چیز کا خیال رکھنے کا حکم دے رہا ہے کہ اے ابراہیم اے اسماعیل کیا کرنا؟ صاف رکھنا بیت یا میرے گھر کو. پتہ چلا کہ دنیا کی جو امامتیں ہیں وہ اللہ اپنے گھر کی صفائی کرنے والوں کو بنیادی طور پر دیتا ہے. باقی دنیا کے ڈیکورم مٹیریلزم کے کسی بھی دور میں کسی بھی جگہ پر کوئی بھی بن جائیں، لیکن اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ جو ابراہیم و اسماعیل کا ہے وہ بڑا بہتر سمجھ آ سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کی کتنی فضیلت بیان فرمائی. ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو، کہا نہیں بلکہ تاکید فرمائی کہ پاک صاف رکھنا میرے گھر کو. کس کس کے لیے؟ للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین
اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، یہ وہ دعا ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندے کی اس ماضی کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ ہر آیت کے ساتھ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو سورہ بقرہ ہے یہ مکے میں نازل ہوئی یا مدینے میں؟ مدینہ طیبہ میں، اور مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ پڑا تھا اہل کتاب کے ساتھ۔ تو اہل کتاب اپنی جو وہ فلسفی تھی وہ جھاڑتے تھے، جب آقا دو جہاں ہدایت کی بات فرماتے تو وہ اپنا نیا فلسفہ کھول کے بیٹھ جاتے۔ وہ فلسفہ کیا تھا؟ ہم بڑے لوگ ہیں جی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بڑے لوگوں میں ہے، اور ہمارے پاس تو آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، ہمارے پاس انجیل ہے، اور ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ اللہ ہر آیت میں ان کو فرما رہا ہے کہ جس ابراہیم کو تم مون کرتے ہو وہ ہمارا ابراہیم نہیں ہے، وہ تمہارے نفس کا ابراہیم ہے۔ تم یہودی بھی خود کو کہتے ہو، عیسائی بھی خود کو کہتے ہو، ابراہیمی بھی کہتے ہو، لیکن میرے ابراہیم کا ماڈل تو یہ ہے جس کو میں قرآن میں بیان کر رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، واو کا معنی اور، اِذْ جب، قَالَ کہا، ابراہیم ابراہیم نے یعنی عرض کیا کیا، رب اے رب، اجعل بنا دے، ہاذا یہ، بلدا شہر، آمنا یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب پہلے اولاد نہیں ہوئی، پھر جب اولاد ہوئی تو حضرت اسماعیل اور اماں ہاجرہ کو لے کر اللہ کے حکم سے آپ اس جگہ پہ آ گئے جہاں آج خانہ کعبہ اور شہر مکہ مکرمہ ہے، تو وہاں پر اپنے بیٹے کو چھوڑا اور جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو چھوڑا، اور پھر اللہ کی حضور دعا دی۔ وہ دعا کیا کی؟ دعا بھی بڑی غور طلب ہے اور اس کے نقطے بڑے غور طلب ہیں۔ دعا کیا؟ پہلا جملہ اور پہلا فریز ہے، اللہ بنا دے اس شہر کو امن والا، اور ورزق آلہ، واو کا معنی اور رزق تو روزی دے، آلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں کی شکل میں۔ اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ شہر کے امن کی بات پہلے ہے اور شہر کے جو باسی ہیں ان کے رزق کی بات بعد میں ہے۔ یہ آج ہماری ریاست کے حکمرانوں کے لیے اور ریاست کے میرے اور آپ کے جیسے شہریوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے سماجیات کا، سیاسیات کا اور عمرانیات کا، جو اللہ دے رہا ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی قوم کی ترقی میں سب سے بڑا کردار اس کے شہریوں اور اس کے شہروں کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ امن ہوتا ہے۔ وہ فکری امن بھی ہوتا ہے، وہ فزیکلی امن بھی ہوتا ہے، اکانومیکلی بھی چیزیں ہوتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ رزق جو ہے اس کی ریل پیل فرما دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے امن کی بات پہلے کی ہے اور جو رزق ہے اس کی بات بعد میں کی ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صرف تصویر رولنے والے بابے اور وہ صوفی منش لوگ نہیں ہوتے، وہ سیاسیات کے بھی بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ آج باقاعدہ علم بن چکا سیاسیات کا کہ ریاست کہتے کس کو ہیں، کہ ایک جغرافیہ ہو، اس جغرافیے کے اوپر لوگ رہتے ہوں، ان لوگوں کو کسی قانون کے پابند کیا جائے، اس قانون کو نافذ کرنے والی ایک باقاعدہ اتھارٹی ہونی چاہیے۔ پھر آج ریاست کے دیکھیں نا بڑے بڑے ستون بن گئے کہ آج آپ کی مقننہ لیجسلیشن پر پروسیس کرنے والی، اس کے مطابق فیصلے کرنے والی عدلیہ، پھر ان فیصلوں پر امپلیمنٹیشن کروانے والی انتظامیہ، یہ آج کی سیاسیات کی بڑی بڑی باتیں اور ادارے ہیں۔ آج میڈیا چوتھا ستون جو ہے وہ ریاست کا بن گیا، لیکن یہ سارے اپنی جگہ پر ابراہیم خلیل اللہ دعا یہ مانگ رہے ہیں، اللہ اس شہر کو کیا بنا دے؟ امن والا۔ پتہ چلا قانون سازی کا دائرہ، اس کے مطابق فیصلوں کا دائرہ اور امپلیمنٹیشن کا دائرہ جب تک اللہ کے انبیاء کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوگا، ان شہروں میں اور دنیا میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ یہ جو مشین رب نے انسانوں کی شکل میں دی ہے، اس کا مینوفیکچرر چونکہ اللہ ہے تو اس چیز کو بھی اللہ نے ہی بہتر فرمانا ہے۔ وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ اس کے رہنے والوں کو رزق اور روزی بھی دے دے۔ اور آپ دیکھیں کہ وہاں امن اللہ نے کتنا قائم کر دیا کہ جانور بھی آزاد ہیں۔ ایک آدمی اپنے حج اور عمرے کے دوران، یہ حدیث میں لکھا ہے کیونکہ اس وقت نہانے دھونے کے لیے پانی بڑا تھوڑا ہوتا تھا، اگر کسی کے سر میں جوئیں پڑ گئی ہیں تو کوئی اپنے سر سے جوں نکال کے بھی حالت احرام میں مار نہیں سکتا۔ جانور پھر رہے ہیں، لوگوں کی گزر بسر ہوتی تھی ان کے شکار پر، اللہ نے منع فرما دیا۔ حرم کی حدود میں کوئی جانور اگر تمہیں ملے، تمہارے سامنے پھر بھی رہا ہو، دوڑ رہا ہو، اور تمہارا جی للچائے کہ اس ہرنی کے شکار کے لیے تو میں اگر 500 کلومیٹر بھی جانا پڑتا تو چلا جاتا تھا، لیکن آج میں حالت احرام میں ہوں تو اللہ فرما رہا ہے تم احرام کی حالت میں جب تم نے وردی پہنی ہے اللہ کے گھر کے طواف کے لیے، حج و عمرہ کے لیے، تم حلال جانور کا شکار بھی
کتنا امن والا شہر اللہ نے بنا دیا، اور یہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اور آج آپ 2021 میں بھی دیکھتے ہیں، سنا ہے حج گورنمنٹ نے جو ہے وہ پھر سعودی گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے کہ جو پوری دنیا کے مسلمان سعودیہ میں رہتے ہیں وہ حج کریں گے، باہر سے کرونا کی وجہ سے جو ان کے SOPs ہیں وہ کوئی نہیں آئے گا۔ تو لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ اس دور تک بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کی نعمتیں ہمیں ثمرات کی شکل میں حرمین میں نظر آتی ہیں، شاید وہ دنیا میں کسی جگہ پہ بھی نظر نہیں آتی۔ آپ کھجوریں دیکھ لیں، ایک اللہ نے بہت بڑی ڈائٹ اور خوراک جو ہے اس کے اندر رکھی ہے، اجوا کھجور۔ آقا دو جہاں نے فرمایا جو بندہ 7 اجوا کھجوریں صبح کھا لیتا ہے پورے دن تک، کوئی زہر کوئی جادو، یہ 2 الفاظ ہیں، جادو اور زہر اس کے اوپر کوئی اثر چیزیں نہیں کرتی، باقی اور برکتیں اس شہر کی اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن یہ ہیں کن کے لیے؟ من آمن منہم، من جو آمنا ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ اچھا یہاں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہاں پر رسولوں کی تو بات ہی کوئی نہیں، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو، اللہ تو فرما رہا ہے کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، تو جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا یہاں پر رسولوں کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ تو یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ من آمن منہم باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، تو اللہ نے ہی تو کہا ہے کہ میرے انبیاء کی بات بھی تم نے مانی، اس لیے جو اللہ پر ایمان لائے وہ انڈائریکٹلی اس کے انبیاء پر بھی ایمان لاتا ہے، وہ اللہ کی ساری بتائی ہوئی باتوں پر بھی ایمان لاتا ہے۔ قال ومن کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار، یہ ہے منکرین۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کے بعد بھی شہر امن والا بنے گا، اس کے رہنے والوں کو رزق بھی ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ قالا اللہ نے فرمایا ومن کافر، اور جو کافر ہوا، فامتعه، فا کا معنی پس، امتعه میں فائدہ پہنچاؤں گا، ہو اسے، قلیلا تھوڑا، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بندہ کافر ہے اس کو اللہ نعمتیں نہیں دیتا، اللہ اس کو نعمتیں دیتا ہے، لیکن دنیا کی نعمتیں سینکڑوں کے مقابلے میں کھربوں بھی ہوں تو وہ تھوڑی ہیں، کیونکہ وہ دنیا کی نعمتیں ہیں۔ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے، جس کو الہامی کتابیں جس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ جس نے کفر کیا اللہ فرما رہے پاس میں فائدہ پہنچاؤں گا اسے تھوڑا، ثم پھر اضطرہ میں مجبور کروں گا اسے الی عذاب النار، کس کی طرف؟ عذاب النار، دوزخ کے عذاب کی طرف پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا۔ پتہ چلا دنیاوی مال و اسباب نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتے ہیں اگر وہ اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق ہوں۔ تو ایک بندہ کلمہ گو نہیں ہے، وہ ویلفیئر کے بہت سارے کام کرتا ہے، قانون یہ کہہ رہا ہے کہ بخشش نہیں ہے، رب اس کو بخش دے تو یہ رب کی مہربانی ہے۔ جو ہمیں قانون دیا گیا ہے اس میں ایسی کوئی شک نہیں ہے، قرآن و حدیث کی شکل میں جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھتا اس وقت تک اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں ملتا۔ قانون یہی ہے، باقی رب کا نظام ہے۔ رب تعالیٰ کسی بلی کو پانی پلانے والی جو ایک خاتون ہے اس کو بھی بخش دے، اور اگر پکڑنے پہ آئے تو شاید ایک چھوٹی سی جو ہے وہ کوئی ایسا کام کہ جو بڑا چھوٹا سا ہے لیکن رب اس کے باوجود بھی اس کو نہ بخشے، یہ رب کا نظام ہے۔ وبئس المصیر، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ جو دوزخ ہے اور جو جس کی طرف اللہ رب العزت بھیجے گا ان کو وہ کوئی چھوٹی جگہ ہے، فرمایا وبئس، بہت بری ہے، المصیر لوٹنے کی جگہ، اس کو کوئی چھوٹا نہ سمجھے کہ وہاں اے سی لگے ہوں گے، کھانے پینے مل جائیں گے جیسے کسی بڑے دنیا دار آدمی کو ملتے ہیں، وہ بہت بری جگہ ہے اور لوٹنے کی جگہ ہے۔ یہ پھر اللہ رب العزت کی اس نعمت کی طرف اشارہ ہے جو اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کے اوپر فرمائی، اور ان کا شاندار ماضی ہے جو امت مسلمہ کو بتلایا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پر سملیرٹی پیدا کی جا رہی ہے کہ مدینے کے جو یہودی ہیں ان کو قریب لایا جا رہا ہے کہ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے۔ پچھلے دیکھیں نا جی کتنے رکوع ہو چکے، 14-15 رکوع ہو چکے، 14-15 رکوعات میں بنی اسرائیل پر اللہ نے اپنی تمام نعمتیں گنوا دی، اور مدینے کے اندر رہ کر وہ ساری باتیں بتلائی جا رہی ہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، میرا حبیب کو نیا دین اور نئی بات نہیں لے کر آیا، میرا حبیب وہی باتیں لے کر آیا ہے جو ابراہیم خلیل اللہ کی باتیں، اور یہ تمہارے لیے بڑی ضروری ہیں، ان چیزوں کو فالو کرو۔ واؤ کا معنی اور اس جب یرفعو اٹھا رہے تھے ابراہیم القواعد بنیادیں، ہم کہتے ہیں نا جی قرآن پڑھنے سے پہلے قاری صاحبان کیا پڑھاتے ہیں؟ قاعدہ ہم بھی پڑھتے تھے، وہ سالمہ رازہ کا جاربہ،
ٹھیک ہے، الف زبر آ، الف زے ای، الف پیش او، تو یہ وہ قواعد ہیں، بنیادیں، اس کے بعد انسان آگے نکلتا ہے۔ جب اٹھا رہے تھے ابراہیم بنیادیں من البیت، بیت اللہ کی، خانہ کعبہ کی، و اسماعیل، اور اسماعیل، دونوں باپ بیٹا اٹھا رہے تھے اور ساتھ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، ربنا اے ہمارے رب، تقبل قبول فرما، منا ہم سے اللہ قبول فرما لے۔ دیکھیں نا جی، اللہ کا نبی، اللہ کا خلیل، ایک ہے خلیل اللہ، ایک ہے ذبیح اللہ، اور اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کتنا بڑا شرف ہے کہ تو نے ہمیں اپنے گھر کی بنیادیں اٹھانے کی توفیق دی ہے۔ اللہ ہم دعا کرتے ہیں ان کو کیا کر لے، قبول کر لے۔ یہ ہے شرف انسانیت، اور یہ ہے وہ معیار جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ لیکن آج ان چیزوں کو جو ہے وہ نہیں عموماً پریفر کیا جاتا۔ آج تو معاشرے میں یہ بات بڑی کامن سی ہو گئی ہے کہ بندہ کہیں باہر جا رہا ہو اور اس کو رفع حاجت آئے تو پوچھے، تو میرا خیال ہے 90% لوگ کہاں اس کو ریفر کرتے ہیں، مسجد کے، یہاں گلی محلے میں مارکیٹ میں مسجد ہوگی وہاں چلے جائیں۔ تو اللہ رب العزت کے یہ گھر آج کس لیول پہ پہنچ چکے ہیں، یہ بڑا المیہ ہے امت مسلمہ کے لیے۔ انک انت السمیع العلیم، اے اللہ بے شک تو ہی سمیع سننے والا ہے، العلیم اور جانے والا۔ یہ دعا کا سلسلہ جو ہے یہ ابراہیم خلیل اللہ کا جاری ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، بنا دے ہمیں، مسلمین، یہ تثنیہ ہے، اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، لاکا اپنا۔ دیکھیں نا جی، یہاں بھی بڑا ایک ایمان افروز نقطہ ہے کہ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، حضرت اسماعیل بھی اللہ کے نبی ہیں، ایک خلیل ہے ایک ذبیح ہے، لیکن دعا کیا مانگ رہے ہیں اللہ کے حضور، وجعلنا مسلمین لک، اللہ پھر بھی ہمیں کیا بنا، اپنا فرما بردار۔ نبی بھی نبوت کے بعد بھی، مقام خلیلیت کے بعد، مقام ذبیحیت کے بعد بھی وہ دعا کر رہے ہیں، اللہ ہمیں کیا بنائے رکھنا، اپنا۔ پتہ چلا ہمیں بھی یہ دعائیں چھوڑنی نہیں چاہیے۔ رب تعالیٰ نے ہر قدم پر اب ایک دن میں 48 مرتبہ مجھے اور آپ کو کہا ہے مجھ سے ہدایت کی دعا مانگا کرو۔ اور 48 کیسے بنتی ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز میں، فجر کی 4، زور کی 12، عصر کی 8، مغرب کی 7، عشاء کی 17۔ آپ اگر تہجد ڈال دیں، اشراق ڈال دیں، چاش ڈال دیں، اوابین ڈال دیں، اور کوئی ہفتے کے بعد کہیں صلاۃ و تسبیح ڈال دیں، تو رب تعالیٰ بار بار ہم سے دعا منگوا رہے ہیں کہ تم مجھ سے دعا یہ مانگتے رہو کہ اللہ ہمیں کیا بنا لے، اپنا فرما بردار بنائے رکھ۔ یہ تو انبیاء کی سنت ہے اللہ سے ہدایت مانگنا، اور یہ بھی ایک المیہ ہے۔ آج انسان ہدایت کی دعا نہیں مانگتا، دنیا داری کی دعا مانگتے ہیں۔ کل میں کہیں گیا، ان کے گھر میں کوئی مسئلہ تھا تو بڑے پریشان تھے وہ لوگ، گھر کے سربراہ سے جو مرد تھا 37-38 سال اس کی عمر تھی، تو وہ کہتے ہیں جی ایک ہی دعا ہے، کبھی نماز نہیں پڑھی، بقول ان کے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی نیکی کی توفیق نہیں ہوئی، صرف اتنی دعا ہے کہ بس کہا کرو کہ بس اللہ مجھے پیسے دے دے۔ یہ جو پیسے کی ہوس اور تڑپ ہے، وہ کہتے ہیں اس نے بچوں کی تربیت جو ہے وہ ساری برباد کر دی ہے۔ تو دیکھیں اللہ کا نبی ہمیں اسوہ بتا رہا ہے طریقہ کہ اللہ سے دعا مانگتے رہو، اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے گا۔ ہاں اتنی دنیا دے دے، اتنی دولت دے دے کہ جس سے ہماری ضروریات پوری ہو سکیں اور ہم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے والے ہوں، جو بیسک نیڈز ہیں ہم تیری اطاعت اور فرما برداری میں وہ پوری کرتے رہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، واو کا معنی اللہ ہمیں بھی فرما بردار بنا دے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد جو ہے اس کو بھی فرما بردار بنا، بلکہ ہماری جو اولاد ہے اس کو بنا دے امتم مسلمہ، فرما بردار امت پوری بنا دے، لکا، کس کی؟ اللہ جو تیری امت بن جائے، تیری فرما بردار امت بن جائے، ہماری اولاد کو وہ بنا دے۔ پتہ چلا والدین کے لیے اپنے اولاد کے لیے دعا کرنا یہ بھی سنت ابراہیمی اور سنت اسماعیل ذبیح اللہ ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، واو کا معنی اور ارے، بتا نا ہمیں۔ اچھا یہاں دیکھیں تو جو ارے ارے کہتے ہیں وہ عربی جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، تو ارے ارے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلانے کے لیے۔ تو ارے بہرحال یہاں پر جو ہے وہ فعل امر کا صیغہ ہے۔ وَأَرِے اور بتا نا ہمیں، مناسکنا ہمارے احکام، کون سے احکام؟ جو اللہ تیری فرما برداری کو بجا لائیں وہ احکام بتا۔ ایک آج کے انسان کا یہ بھی بڑا المیہ ہے، جو اس کے ذہن میں نیکی آ جاتی ہے نا، جو اس کے لیے وہ کٹ مرتا ہے، لیکن نیکی کا معیار تو طے ہو چکا ہے۔ نیکی صرف وہ ہے جس کو کون نیکی کہے، اللہ۔
اور نیکی صرف وہ نیکی ہے جس کو اس کا رسول مکرم نیکی کہے. اب ہم نے بھی نیکیوں کے اپنے معیارات بنا دی. الامان والافید. میں ویسے بات کرنے لگا ہوں. ایک بندہ جو ہے وہ 5 وقت کی کبھی نماز نہیں پڑھتا, تو کبھی کبھی تہجد پہ بڑا فوکس کر لیتا ہے, تسبیح سارا دن ہاتھ میں ہے, لیکن جو فرض چیزیں ہیں وہ نہیں ہو پا رہی. سود سے اس کی معیشت بھری ہے, لیکن دسترخوان بھی لگا ہے لوگوں کے کھانا کھلانے کے لیے. یہ سیلف آرگنائزڈ نیکی ہے. آپ پہلے کس سے جان چھڑائیں اپنی؟ سود سے. پھر آپ دسترخوان سارا نہ لگائیں, اپنے گھر کے چند بچوں کے لیے یہ حلال دسترخوان کا بندوبست کر لیں, تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ دعا بھی بڑی غور طلب ہے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا. اور اللہ بتا ہمیں ہمارے احکام, ہمیں احکام بتا جو تیری فرما برداری کے لیے ہمارے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں. اور اگر اللہ کہیں تھوڑی سی لغزش ہو چکی ہے تو وَتُبْ عَلَيْنَا. واو کا معنی اور توب رجوع فرما, علینا ہم پر. یہی وہ لفظ ہے جو توبہ ہوتی ہے. حالانکہ توبہ تو بندہ کرتا ہے, لیکن اللہ کے حضور کہا جا رہا ہے دعا کی شکل میں کہ وَتُبْ. اللہ کیا کر, تو پتہ چلا توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا. اچھا, بندہ بھی توبہ کرتا ہے, اللہ بھی توبہ کرتا ہے. بندے کی توبہ ہے گناہوں سے لوٹ آنا, اور اللہ کی توبہ کیا ہے؟ بندے کی طرف لوٹ آنا, بندے کی دعاؤں کی طرف توجہ کر لینا رب تعالیٰ کا. یہ ہے توبہ. انکا انت تواب الرحیم. دیکھیں نا, انکا بے شک تو, انت تو ہی, التواب تو رجوع فرمانے والا ہے. پتہ چلا توبہ کا معنی رجوع ہے. بندہ گناہوں سے واپس آ جائے تو توبہ, اور اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعاؤں کو شرف اجابت بخش دے تو یہ اللہ کی طرف سے توابی ہے. اور الرحیم, اور اللہ تو کون ہے؟ بڑا مہربان ہے. اب یہ وہ دعا ہے جی جس کی طرف دعاؤں کا سلسلہ پورا چل رہا ہے. پھر میں ریمائنڈ کروا رہا ہوں آپ کو کہ وہ مدنی ماحول مدینے کا جس کے اندر اہل کتاب اپنی فلسفیاں اللہ کے حبیب کے سامنے رکھ رہے ہیں. ہماری تورات یہ کہتی ہے, ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب ان کے سامنے ذرا یہ بات رکھو کہ تم جس کو اپنا بڑا کہتے ہو, یعنی ابراہیم خلیل اللہ, اس نے ہی تو میرے آنے کی دعائیں مانگی. اب میں آ گیا ہوں تمہارے پاس, مکہ میں مبعوث ہوا, اور 13 سال گزارنے کے بعد اب اللہ نے مجھے تمہارے پاس مدینے میں بھیجا ہے, تو تم راستے کے سانپ بن کے بیٹھ گئے ہو. مشرکوں سے تو کیا گلا, وہ تو توحید سے بڑے دور تھے مکے کے لوگ. تم تو کم از کم توحیدی ہو, تمہیں تو کم از کم پہلے آسمانی احکامات کا پتہ ہے. تم تو ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کی باتیں جانتے ہو, اس کے باوجود بھی تم قریب نہیں آتے ہو ہدایت کے راستے کے. تو اللہ فرما رہا ہے محبوب ان کو ریئلائز کروائیں کہ میرے آنے کی دعائیں کس نے مانگی ہیں؟ حضرت ابراہیم نے مانگی ہیں, جن کو تم کہتے ہو کہ ابراہیم ہمارے بڑے. یاد کرو اہل مدینہ, اے اہل کتاب, یہ دعا مانگی گئی ہے حضرت ابراہیم کی کہ جس کے بعد میں مبعوث ہوا ہوں. ذرا ترجمہ کیجئے گا. ربنا, اے ہمارے رب, وابعث, واو کا معنی, اور ابعث, بھیج, فیہم, ان میں, رسولا, ایک رسول. یہ کتنا عرصہ پہلے دعا مانگی گئی؟ 2100 کچھ سال قبل مسیح. حضرت عیسیٰ سے 2100 کچھ سال پہلے زمانہ ہے حضرت عیسیٰ کا, اور 570 سال 600 سال تقریباً حضرت عیسیٰ کے بعد حضور کا زمانہ ہے. تو یہ دعا مانگنے میں تقریباً عرصہ کتنا ہے؟ 2600 سال. تو اللہ فرما رہا ہے محبوب ان کو ذرا بتلائیے کہ 2600 سال پہلے مانگی گئی دعا ابراہیم خلیل اللہ کی وہ اب پوری ہوئی ہے. تمہیں تو یہاں پر نظریں اتارنا چاہیے تھیں میرے حبیب مکرم کی, اور اس کے راستے میں پھول بچھانے چاہیے تھے, جائے کہ تم کانٹے بچھانا شروع کر رہے. وبعث فیہم رسولا, اسی ابراہیم خلیل اللہ نے اور اسی اسماعیل ذبیح اللہ نے دعائیں مانگی تھیں, اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک رسول, منہم, انہی میں سے ہو. اور یہ رسول جب تشریف لائے آقا دو جہاں, تو حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد سے نہیں تشریف لائے, بلکہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد سے تشریف لائے ہیں. اور عرصہ دیکھ لیں, 2700 سال بعد نبوت بنی اسرائیل سے کہاں شفٹ ہوئی ہے؟ بنی اسماعیل میں. یہ مشکل تھا قبول کرنا مدینے کے یہودیوں کے لیے, بے فخر جا رہا تھا. یہاں تو 5 سال ایک سیاسی پارٹی حکومت کر لے تو اقتدار چھوڑنا اس کا دل نہیں کرتا, تو وہ کتنے عرصے کی بات ہے؟ 2700 سال بعد. تو وہ تو جدی پشتی, ان کی تو گھٹی میں یہ بات رکھی تھی کہ ہم بڑے سادات قسم کے لوگ ہیں, ہم سردار قسم کے لوگ ہیں, تو ہم سے یہ نبوت کیسے جا سکتی ہے؟ جب چلی گئی تو حسد پیدا ہو گئی.
اس حسد کو ان آیات میں دور کیا جا رہا ہے کہ تمہارے بڑوں کی مانگی گئی دعاؤں کا صدقہ ہے جو حبیب مکرم تمہارے اندر تشریف لے آئے. اے حبیب بتائیے ان کو، بار بار بتائیے. ربنا وبعث رسولا، اے ہمارے رب اور بھیج ان میں ایک رسول، منہم انہی میں سے ہو، یعنی اسماعیل خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد جو پیچھے جا کے حضرت ابراہیم کی ہی اولاد ہیں. یہ کوئی دور کے رشتے نہیں ہیں. اسحاق اور اسماعیل آپس میں کیا تھے؟ بھائی. یہ تو بھائیوں کی اولاد ہیں، تم حسد بنا بیٹھے ہو اس کو. اور وہ رسول ہو کیسا جی؟ یتلو تلاوت کرے، علیہم ان پر، آیات کا تیری آیات. یہاں ذرا ترتیب بھی ذہن میں رکھیے گا، وہ تیری جو آیات ہیں اللہ ان کی کیا کرے؟ تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، واو کا معنی، اور یعلمو سکھائے، ہم انہیں، الکتاب کتاب. یہاں دو باتیں ذہن میں رکھ لیں جی. پہلا لفظ کیا ہے؟ فعل یتلو، وہ کیا کرے؟ پتہ چلا کہ صرف تلاوت کرنا قرآن کی یہ بھی باعث برکت. اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی، وہ نہیں گرامر پڑھ سکا، نہیں عربی سمجھ سکتا، تو وہ تلاوت بھی قرآن کی کرے تو اس کے لیے باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے. لیکن اس سے اگلا سٹیپ پھر ذرا دیکھیں وہ کیا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ رسول ایسا ہو کہ جو ان کو کتاب بھی سکھائے. ذرا یہ ترتیب اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ انسان کی ہدایت کا معیار کیا ہے. ایک ہے تلاوت کتاب، باعث ثواب ہے. اچھا جس کو تلاوت نہیں بھی آتی وہ قرآن پکڑ بھی لے گا تو بھی رب اس کو ثواب دے گا. کیوں؟ ہم بغیر وضو کے اس کو چھو سکتے ہیں؟ وہاں تو پڑھنے کی بات نہیں ہے، بغیر وضو کے چھوؤ نہ. پتہ چلا کہ چھونا بھی اس کو کیا ہے؟ ثواب ہے. اس کی تلاوت کرنا بھی کیا ہے؟ ثواب ہے. اگلا سٹیپ دیکھیں جی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تعلیم کتاب، یہ ہے اگلا سٹیپ. اچھا اس سے جو اگلی دو باتیں ہیں وہ پچھلے دو جو سٹیپس ہیں ان کے ساتھ مشروط ہیں. اچھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو وہ کتاب سکھائے. وَالْحِکْمَةَ، اچھا حکمت نہیں آ سکتی جب تک کہ قرآن اور کتاب کی سمجھ نہیں آئے. اس سے مراد وہ حکمت نہیں ہے جو سلمان دواخانے والی حکمت ہے، یا وہ کہیں کو کراچی کا بہت بڑا حکیم ہو. یہ ہے دانش مندی، یہ ہے وزڈم، اور یہ ہے وہ اسپرٹ جو اللہ اپنے بندوں کے اندر ڈالنا چاہتا ہے کہ تم نے کائنات کا نظام کیسے چلانا ہے. آج دیکھیں نا دنیا ٹھیک نہیں ہو رہی. ہم تو اس دور سے پہلے اچھے تھے جب انسان کہیں ہفتے میں، مہینے میں کہیں کو ایک دن نہاتا تھا، وہ سٹون ایجز میں رہتا تھا، وہ کم از کم انسان تو تھا. چلے فکری گمراہی تھی. آج تو اللہ نے سب کچھ اس بندے کو دے دیا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا. تو کیا نہیں نظر آ رہا؟ حکمت. اچھا آپ کیا کہتے ہیں، تلاوت قرآن کے آج اسباب تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں؟ آپ ہینڈ فری لگائیں جی، دنیا کے آپ 100 قاری سن سکتے ہیں. آپ تعلیم کتاب کی طرف آ جائیں تو ہر چیز آپ کے سامنے پڑی ہے. انسان کے پاس ٹائم کوئی نہیں. جب یہ نہیں ملا تو حکمت اللہ نے چھین لی. آج دیکھیں دنیا دست و گریباں ہے آپس میں. سارے ابراہیمی مذاہب والے بھی آپس میں لڑ رہے ہیں. بیت المقدس میں 25 رمضان سے آپ نے دیکھا کتنا ظلم ہوا. تو یہ ابراہیمی دین والے ہیں سارے، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور آقا دو جہاں کے ماننے والے مسلمان، عیسائی، یہودی، یہ سارے ہی تو آپس میں لڑ مڑ رہے ہیں. پتہ چلا کہ کون سی چیز اللہ نے ان سے چھین لی ہے؟ حکمت چھین لی ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، یہ بھی بڑا غور طلب جملہ ہے. زکا یزکی کا معنی ہے پاک ہونا. اسی سے نکلا ہے زکوٰۃ. مال انسان 2.5% دے دے تو 97.5% کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. تو انسان کا باطن بھی کبھی کبھی آلودہ ہو جاتا ہے. کس سے؟ حسد سے، بغض سے، اور باطل پسندی سے، اور تحکمانہ لب و لہجے سے. تو ان چیزوں کا تزکیہ اور پاکی کے لیے پھر یہ قرآن ہے جو میرے اور آپ کے رب نے مجھے اور آپ کو دیا. اس کے پھر سٹیپ ہیں، میں نے 5 سٹیپ بتا دیے. ایک ہے اس کو پاکی کے ساتھ چھونا، جو نہیں پڑھا ہوا اس کو بھی ثواب ہے، جو تلاوت کرے اس کو بھی ثواب ہے، جو اس کو سیکھے اس کے لیے بھی ثواب ہے. جو یہ تینوں کام کر لے گا پھر رب اس کو کیا دے گا؟ حکمت. پھر اس کا تزکیہ نفس بھی ہو جائے. آج دیکھیں نا قرآن کی تلاوتیں بے شمار ہیں، تراویحیں پڑھی جا رہی ہیں، ختم قرآن. میں تو ان دعاؤں سے تانگ ہوں کہ جو مرنے والی محفلوں میں 5,500 ہزار ختموں کی دعائیں کرنا پڑتی ہیں. لمبی لسٹ ہوتی ہے، 100 ختم فلاں مدرسے سے آ گئے ہیں، 150 فلاں سے آ گئے ہیں، وہ چاچا جی نے جناب 70 بھیج دی ہیں. تو وہ سارے پڑھ کے تزکیہ نفس نہیں ہو رہا دنیا کا، اور اس کے حکمت اور دانش مندی نہیں مل رہی. کیوں کہ ہم وہ سطحی چیزیں جو ہیں اور آرٹیفیشل چیزیں ان کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیا. تو انک انت العزیز الحکیم، یہ دعا کس کی تھی؟ حضرت ابراہیم و اسماعیل کی. انک اللہ، بے شک تو، انت تو ہی، العزیز
غالب ہے، زبردست ہے، اور الحکیم حکمت والا ہے۔ اللہ نے یہاں پر ساری چیزیں بھیج تو دی ہیں، وہ چاہتا تو زبردستی سارے ہی کلمہ گو ٹھیک مسلمان ہوتے، لیکن اللہ ہماری حکمت کا بھی تو امتحان لینا چاہتا ہے۔ جو اس نے شاہکار تخلیق کیا ہے حضرت انسان کی شکل میں، اس کا بھی تو وہ ٹیسٹ لینا چاہتا ہے۔ تو اس رکوع میں 129 نمبر آیت مبارکہ تک اللہ رب العزت نے دو خاص پوائنٹ جو ہے وہ میرے اور آپ تک پہنچائے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ کے دعوے داروں، میرے ابراہیم کا اسوہ تو یہ ہے، اس نے میرے حبیب کے آنے کی دعائیں مانگی۔ اب تم ان دعاؤں کو اگر اللہ نے شرف اجابت بخشا ہے تو میرے حبیب کی غلامی میں آ جاؤ۔ میرے حبیب کی غلامی اور ابراہیم خلیل اللہ کی غلامی کو دو نئے باب نہیں ہیں، یہ تو ایک ہی منزل کی طرف جانے والے راستے ہیں۔ تم جس کا بھی انتخاب کر لو گے تم راہ ہدایت کی طرف چلے جاؤ گے۔ اور پھر اللہ اپنے حبیب کو بار بار تسلی اور تشفی بھی دے رہا ہے کہ محبوب حوصلہ رکھیں، یہ امامت بنی اسرائیل سے اب آنے لگی ہے بنی۔ اب آپ اگلا جو رکوع ہے نا، یہ پورا ہے تو پہلے پارے کا آخری رکوع، لیکن یہ امت محمدیہ کی سربراہی اور ان کے قبلے کی تبدیلی اور امامت کی بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں شفٹنگ کی تمہید ہے۔ حالانکہ یہ کتواں رکوع ہے اس پارے کا؟ آخری، کیونکہ یہ پارے تو بعد میں بنے نا جی۔ آقا دو جہاں نے تو نہیں فرمایا کہ یہ پہلا پارہ ہے، دوسرا پارہ ہے، تیسرا پارہ ہے۔ پارہ تو فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے حصہ۔ تو کوئی 30 دنوں میں قرآن پڑھ لے تو علماء نے آیات کا ایک خاص حجم رکھ کے ان کی کیا بنا دی؟ پارے بنا دی۔ لیکن اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا وہ تو آیات کی شکل میں ہے، وہ صورتوں کی ترتیب کی شکل میں ہے۔ تو صورت یہ شروع ہوئی بنی اسرائیل کی پوری ہسٹری کے ساتھ، اس کے بعد تبدیلی قبلہ اور امامت کی تبدیلی کے بعد آپ اگلے پورے پارے میں یا بنی اسرائیل تھوڑا دیکھیں گے، آپ سنیں گے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، لو بھائی اب قبلہ بھی تبدیل، امامت بھی تبدیل۔ اب آؤ مسلمانوں، تم اگر قابلیت رکھتے ہو تو یہ شرف اللہ تمہیں بخش رہا ہے۔ اور یہ بات کتنا عرصہ پرانی ہے؟ 1400 سال۔ تو 1400 سال بعد مسلمانوں کا حال بھی دیکھ لیں۔ اللہ نے قبلہ تبدیل کیا، ساری سیادت اللہ رب العزت نے عطا فرما دی۔ کن کو؟ مسلمانوں کو۔ ساری سیادت اللہ نے عطا فرما دی مسلمانوں کو، اور مسلمان جب تک اسپرٹ آف اسلام کے مطابق چلتے رہے رب نے کتنا عروج بخشا ہے۔ دیکھیں فتح عراق ہو گیا، فتح ایران ہو گیا، اور کہاں 3 براعظموں تک مسلمان حکمران رہے، اور براعظم افریقہ، ایشیا، یورپ، پھر 7 براعظموں تک۔ الحمدللہ تعداد میں آج بھی مسلمان بڑی کثرت کے ساتھ ہیں، لیکن کمی ہے تو وہ اسلام کی روح کی کمی ہے، اور مسلمان سست ہیں۔ وہ اعلان انہیں یاد نہیں رہا کہ تم ہی سر بلند ہو اگر تمہارے اندر ایمان کی کوئی اچھی کیفیت موجود ہے۔ اور حضرت اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی فرشتے آ سکتے ہیں، اب بھی 313,000 پہ غالب آ سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر جو جذبہ ایمانی ہے اس کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو عروج عطا فرمائے، ان کو ترقیاں عطا فرمائے، اور جو سیادت اللہ نے عطا فرمائی تھی یہ مومن کی متاع گم گشتہ ہے، اللہ ہمیں پھر سے عطا فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہم سب کی حاضری کو، قرآن کے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین جیسے تیرے ابراہیم، تیرے اسماعیل علیہ السلام نے دعائیں کی، اللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں اگر تو نے قرآن کی قربت ہمیں عطا فرمائی ہے تو اللہ یہ تیرا اتنا بڑا انعام ہے، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم دعا کرتے ہیں اس قرآن کی، اس پڑھنے کی خدمت، ہلکا پھلکا لوگوں تک پہنچانے کی یہ جو خدمت ہے، اللہ اس پہ ہمیں استقامت نصیب فرما، ہمیں اخلاص اور للہیت عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری سوچ سے بڑھ کر تو نے ہر ایک معاملے میں ہماری آج تک مدد فرمائی ہے۔ اللہ آج کے بعد بھی ہمارا ہر معاملہ تیرے سپرد ہے، ہماری دستگیری فرما، ہر قدم پر اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اللہ اگر توفیق دی ہے تو ہمیں اخلاص اور مزید للہیت بھی عطا فرما۔ شر شیطان، شر نفس، شر انسان، شر حاسد، شر منافق سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہ تیرے حضور یہ قرآن سامنے رکھ کے توبہ کرتے ہیں، اللہ سب کا جتنے ہمارے گناہ ہیں، صغیرہ کبیرہ سرا اعلانیہ، ان کی معافی عطا فرما۔
اللہ اس اگلی زندگی میں اپنے فرما بردار بندوں میں ہمیں شامل فرما. ہمارے آبا ہم سے تعلق رکھنے والے جو فوت ہو گئے ان کی بخشش اور مغفرت فرما. الہ العالمین جن کے والدین حیات ہیں صحت ایمان کی سلامتی والی زندگیاں عطا فرما. معاشرتی خاندانی عائلی زندگیوں میں اللہ نفرتوں کو دور فرما, ہمارے اندر محبتیں پیدا فرما. الہ العالمین ہم سب کے بچوں اور بچیوں کو نیک فرما. اللہ ہمیں بیماریوں سے آفات و بلیات سے محفوظ و مامون فرما. جتنے بھی ہماری دعا پہ آمین کہنے والے لوگ ہیں, خواتین و حضرات, بچے ہیں, اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.